اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا یہ بنایا ہوا قانون ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے پلٹ کر واپس جانا ہے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے، لیکن واپس جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ملتی۔ یہ قانون ہے کہ پہلے بڑا آتا ہے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، لیکن واپس جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ 2 باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا وہ قیامت تک کے لیے دین ہے۔ جس کو بھی عزت چاہیے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اصالِ ثواب کا مفہوم میں صرف 2 جملوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ ایک شادی ہال یا پلازا یا مارکیٹ بناتا ہے تو اس کو منافع ملتا ہے۔ جب تک وہ چیز قائم رہے گی اس کا منافع اس کو ملتا رہے گا۔ اگر کسی بھی وجہ سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے تو اس کا منافع بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ چیز باقی نہیں ہے تو اس کا منافع بھی باقی نہیں ہے۔ اسی طرح اصالِ ثواب ہے۔ ہم جو محفل سجائے بیٹھے ہیں، جب تک ہم اس محفل میں رہیں گے اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا، لیکن جب یہ محفل ختم ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، تو ثواب بھی مکمل ہو جائے گا، ثواب جانا بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب چیز باقی نہیں ہے تو اس کا ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے اپنے ماں باپ کے نام کا مسجد میں پنکھا لگا دیا، اب اس پنکھے نے 15 سے 20 سال نمازیوں کو ہوا دی، تو 15-20 سال اس کا ثواب اس کے مرنے والوں کو پہنچتا رہے گا۔ اب 20 سال کے بعد وہ پنکھا خراب ہو گیا تو کمیٹی والوں نے اتار کر اگر سٹور میں رکھ دیا تو اس کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ چیز باقی نہیں ہے تو ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ یہ ہے ایک اصالِ ثواب جو آپ اور میں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو کھانا کھلاتے ہیں اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ہوتا ہے، لیکن تب تک جب تک وہ کھانا کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ یعنی جو کھانا کھائے گا اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا، لیکن جب وہ کھانا ہضم ہو جائے گا تو اس کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جتنا اصالِ ثواب ہم معاشرتی طور پہ اپنے بڑوں کے لیے کرتے ہیں وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہم ایک اصالِ ثواب ایسا کریں کہ ہمارے جتنے بڑے چلے گئے ان کو بھی ثواب قیامت تک جائے، اور ہماری جتنی نسلیں آئیں ان کو ثواب بھی قیامت تک جائے۔ تو ایک اصالِ ثواب ایسا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگائیں، ایک بچہ عالم بنائیں۔ اس ایک عالم نے اگر 10 عالم تیار کیے، 10 نے آگے 100 عالم تیار کیے، 100 عالم آگے 1000 عالم تیار کرے گا، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی میں بھی داخل نہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو دین ہے یہ قیامت تک کے لیے دین ہے۔ آپ تصور کریں، جس نے مجھے پڑھایا ہے میں بول یہاں رہا ہوں لیکن ثواب اس کو جا رہا ہے، جس نے اس کو پڑھایا ہوگا، جس نے اس کو پڑھایا ہوگا، تو یہ ثواب چلتا رہے گا۔ اس طرح جس کو آپ دین پہ لگائیں گے قیامت تک لوگ آگے پڑھتے رہیں گے، ثواب پہلا عالم بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ تو اپنے بڑوں کے لیے وہ اصالِ ثواب کریں جو ہمیشہ ان کے کام آئے۔ 2 باتیں میں نے گوش گزار کرنی تھی، ایک ہوگی دوسری اور آخری بات۔ ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، ایک باپ ہے وہ جب اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے نا تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے۔ آپ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو بھی قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو اتنا جواب دے گا کہ قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ یار آپ سوچیں، قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نسلوں کو نہ قرآن کا سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے، اور جب دین نہیں نہ دے رہے، بیٹی کو اتنا جہیز دیتے ہیں، بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں پڑوسیوں کے ہاں رکھنی پڑتی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہیز تو اتنا دیا کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ گیا۔ نہیں دیا تو صرف نبی کا دین نہیں دیا، اس کے سوا سب کچھ دیا۔ آج باپ اپنے بیٹے کو ہر سہولت دے رہا، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی اوقات سے بڑھ کر باپ اپنے بیٹے کو ہر سہولت دے رہا ہے۔ نہیں دے رہا تو صرف نبی پاک کا دین نہیں دے رہا، اور جب نبی پاک کا دین نہیں نہ دیا
اس جملے پہ توجہ کرنی ہے، میری گفتگو مکمل ہونے لگی ہے۔ آپ نے بیٹوں کے لیے کروڑ روپے کا گھر بنا لیا، لاکھوں کی گاڑی لے لی، لیکن اگر بچوں کو دین نہیں نہ دیا تو جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے نا، 4-5 جوان بیٹے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں، آ کے ابو کو غسل دے دو۔ اس سے بڑا غریب باپ کوئی نہیں مرا جس کے مرنے کے بعد اس کے اپنے بچوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ جس اولاد پر مان کرتے ہیں نا، او بھائی جس صابن سے ماں باپ کو نہلایا جائے نا، بچے وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ ماں باپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا لوگ اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ ماں باپ کے بدن سے جو کپڑے اترتے نا، اولاد اس کو یوں 2 انگلیوں سے اٹھاتی ہے۔ آپ نے اولاد کو سبھی کچھ دیا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیا، نہیں دیا تو صرف نبی پاک کا دین نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ اس دن پتا چلے گا جب باپ کی میت غسل کے لیے بھی ترسے گی۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، باپ کی میت پڑی ہے، جوان بیٹے سر پہ کھڑے ہیں، وہ باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ماں چلے گئی ہے، ماں نے ساری زندگی بیٹیوں کا جہیز بنانے میں گزاری ہے، اور جس کے لیے ماں نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے نا، وہ بیٹیاں ماں کے مرنے کے بعد آتی ہیں، کانٹے اتار لیتی ہیں، چوڑیاں اتار لیتی ہیں، کڑے اتار لیتی ہیں، لیکن ماں کو نہلانے کے لیے آگے کوئی نہیں آتی۔ اس ماں نے کیا کمایا جس کی بیٹی نے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ آپ اپنی اولاد کے لیے صبح سے لے کے شام تک مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ اور ایک لمحے کے لیے تصور کرو، وہی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ہاتھ نہ لگائے تو آپ نے کیا کمایا؟ آپ سے بڑا تو غریب بندہ مرے کوئی نہیں ہے۔ اللہ کسی کو دولت دے تو یہ عیب نہیں ہے، اس کا کرم ہے، وہ بے نیاز ہے، بغیر حساب کا دیتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے بچے کروڑوں کے گھروں میں، لاکھوں کی گاڑیوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو کے مر گئے ہیں؟ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، اولاد کے آنسو آپ کی بخشش نہیں کروا سکتے، اولاد کا پڑھا ہوا قرآن آپ کی بخشش کروائے گا۔ اور اگر آپ نے اتنی بات برداشت کر لی ہے تو اس بات کو برداشت کریں۔ ہم اللہ کا شکر ہے سنی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ سنی ہے، لیکن جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت والوں نے اپنے مرنے والوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں میں بند کر دیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا 2 دیگیں پکائیں گے تو سال ثواب ہو جائے گا۔ 4-5 مرتبہ میٹنگ ہوتی ہے، محفل کہاں کرنی ہے، چیلم کہاں کرنا ہے، پکانا کیا ہے، کس کس کو بلانا ہے۔ کیا کبھی کسی اولاد نے یہ میٹنگ کی ہے کہ سارے بیٹھ کے اپنی ماں کے لیے قرآن کا ایک سپارہ ہی پڑھ لو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں 2 دیگیں پکانے سے باپ کی بخشش ہو جائے گی، ماں کی بخشش ہو جائے گی؟ یہ ظلم ہم نے شروع کیا، ہم نے شروع کیا۔ ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں دیا، رسم و رواج دی ہیں، اور اس رسم و رواج کا نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ جب بیٹا اپنی ماں کو دفن کر کے گھر واپس آتا ہے، باپ کو دفن کر کے گھر واپس آتا ہے، اس کو رات کو کیا فکر ہوتی ہے؟ صبح کلوں کے چنے لینے جانا ہے، فروٹ منڈی فروٹ لینے جانا ہے، دیگوں کا سامان لینے جانا ہے۔ کاش اس کو یہ فکر دی ہوتی، بیٹا کلوں کے چنے آئیں یا نہ آئیں، فروٹ منڈی سے فروٹ آئے یا نہ آئے، جس وقت تیرے ماں باپ قبر میں حساب میں پھنس جائے نا، ان کے سرانے بیٹھ کے قرآن کے 2 رکوع پڑھ لینا۔ وہاں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں اور بچے گھر میں چاولوں کی پلیٹیں بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ 3 دن سو کے ہوتے ہیں، اس کے لیے حکم ہے کہ اہل علاقہ یا اہل خاندان مرنے والے کے بچوں کو 3 دن کھلائیں۔ 3 دن کے بعد اب کروڑوں کا لنگر پکائیں، دین منع نہیں کرتا۔ 10 روپے کی گنجائش ہے، 10 روپے کا سال ثواب کریں۔ 10 لاکھ کی گنجائش ہے، دیگیں پکائیں، دین منع نہیں کرتا۔ لیکن مرنے والوں سے ظلم تو نہ کرو یار۔ وہاں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں اور بچہ کیا کر رہا ہے؟ بیٹھو سارے بھائی روٹی کھا کے جانا۔ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ بیٹی جو جنازہ اٹھتے وقت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی کہ میری ماں چلے گئی، میرا باپ چلا گیا، سر کا سائیں چلا گیا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد چاولوں کی پلیٹیں بانٹ رہی ہوتی ہے۔ ماں بیچاری حساب میں، میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کر لو تو ان کی قبروں پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اب ماں بیچاری وہاں حساب میں پھنسی ہوئی ہے اور گھر بیٹا کیا کر رہا ہے؟ خدا کے واسطے اولاد کو رسم و رواج سے نکال کے نبی پاک کا دین دیں۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، اگر دین نہ دیا تو اس جملے کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، غسل کے لیے بھی ترسیں گے ہم لوگ۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، یہاں سے لے کے فرد آخر تک، یہ کسی پہ طنز نہیں ہے، یہ صرف احساس ہے۔
آپ اپنی اولاد کے لیے کماتے ہیں نا. بندے نے اپنے لیے کھانا ہو تو داتا دربار کافی ہے، وہاں 3 ٹائم کی روٹی اچھی مل جاتی ہے. سارا دن مشقت اولاد کے لیے کرتے ہو. اس جملے پہ آنکھیں بند کر کے لمحے کے لیے تصور کرو کہ اگر آج مجھے آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں، کیا میرا بیٹا مجھے غسل دے سکتا ہے، جنازہ پڑھا سکتا ہے، کفن دے سکتا ہے؟ کس کے لیے مشقت کر رہے ہو؟ اور میرے بھائی، نہلانے والا اپنا ہو نا بیٹا ہو، اللہ نہ کرے باپ میں کوئی عیب نکل بھی آئے نا تو وہ کسی کو بتائے گا نہیں کہ میرا باپ ایسا تھا. اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں. غیر تو جگہ جگہ کہے گا بھائی شکل بگڑ گئی سی، میت پاری ہو گئی سی. اور آخری جملہ یہ کہ آپ سب اصالے ثواب کے لیے آئے ہیں نا. یہ جو چیلم ہوتا ہے یہ زندہ بندے کا ہوتا ہے کہ مردے کا ہوتا ہے؟ بول رہے سے پیچھے والے بھائی، کس کا چیلم ہوتا ہے؟ مرنے والے کا ہوتا ہے نا. اچھا، آتے وقت آپ پھل لے کے آئے ہیں، پھل زندہ بندے نے کھانا کہ مردے نے؟ تو مرنے والے کے لیے کیا لائے ہیں؟ آئے مرنے والے کے لیے، لائے زندہ کے لیے. تو جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا وہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی ہم جنازوں میں خاموش کھڑے رہیں اور نیت یہ کریں کہ کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. جو سلوک ہم کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے. تو بس اتنا پیغام تھا کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچہ دین پہ لگا دے. یار خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو نا تو سارا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے، ایک انجینئر ہو تو سارا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے. سوچو اگر ایک عالم دین ہو تو. یار مرنے والے کا بیٹا ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو. سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو. آپ ایک عالم ڈھونڈ رہے ہو، پیچھے سینکڑوں لوگ وہ ہوں گے جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان ہوگا. سناؤ مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا یار؟ تو اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگائیں. اگر نہیں لگائیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے 1000 روپیہ اجرت دے کے اپنے باپ کو غسل دلوایا جاتا ہے. آپ کی قیمت 1000 روپیہ لگے گی. اس دن سے ڈر جائیں اور اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگائیں. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین.